السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ کیا تو نے، قلتا کہا تھا، للناسی لوگوں کے لیے، اتخذونی بنا لو مجھے، و امیہ اور میری والدہ کو، الہینی دونوں کو معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالا تو وہ کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، ما یکونو نہیں ہے مناسب، لی میرے لیے، ان یہ کہ اقولا میں کہتا، ما لیسا نہیں ہے، لیا میرے لیے، بحق کچھ حق، ان اگر کنتو ہو، قلتو ہو یہ بات کہی میں نے، فقط تو یقیناً، علمتہ تو اس کو تو جانتا ہوگا، تعلم تو جانتا ہوگا، وما فی نفسی اور جو میرے دل میں ہے، ولا عالم اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسک جو تیرے نفس میں ہے یا تیرے دل میں ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیب کی باتوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ہوگا، آیت نمبر 109 سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر ان سے جواب مانگے گا، تو وہ سب جو ہیں یعنی اپنی امتوں کے بارے میں بتائیں گے، گواہی دیں گے، تو ان سب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوگا اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس مکالمے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر اپنے کچھ انعامات کا ذکر کریں گے جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انعامات فرمائے، کہ ان کو روح القدس کے ذریعے مدد دی، کہ غیر فطری طریقے سے بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طریقے سے پیدا کیا، پھر بچے جو ہیں خاص عمر پر پہنچنے پر بولتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ قوت گویائی عطا کی کہ آپ بالکل ماں کی گود میں تھے اور بالکل چھوٹے بچے تھے، اور آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر بہت ہی اچھی گفتگو کرتے تھے جو بڑی پر اثر ہوتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی جو ہے وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، کچھ معجزات عطا کیے کہ جو انسان کو جو ہے حیرت میں ڈالنے والے تھے، کہ مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح جو پیدائشی کوڑ کے مرض کا جو شخص ہوتا تھا جس کا علاج ممکن نہیں تھا دنیا میں، اس کو اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح پیدائشی اندھے کو بھی اللہ کے حکم سے بالکل بینا کر دیتے تھے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے۔ پھر اس کے بعد ان کے حواریوں کی طرف سے جو فرمائش تھی مائدہ کے اترنے کی، تو انہوں نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، اور وہ مائدہ یعنی وہ دسترخوان بھی ان پر نازل ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب یہود کی طرف سے ان کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے محفوظ رکھا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ تمام انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ اتنے میں نے تم پر انعامات کیے، یعنی ان انعامات کو تمام لوگوں کے سامنے، یعنی وہ موجود ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار جنہوں نے ان کے بعد جو ہے وہ تعلیمات کو بگاڑ لیا تھا اور شرک کا ارتکاب شروع کر دیا تھا، تو ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ یہ حضرت تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید کا پیغام لے کر آئے، اور ایک اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی
لیکن ان انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان کی قوموں نے ان کے بھیجے ہوئے دین میں تحریف کی، اس کو بدل لیا۔ تو اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خالص توحید کا دین لے کر آئے تھے، اس دین میں جو ہے وہ تبدیلیاں کر لیں، اور تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ عیسائیت کی شکل بگڑتی چلی گئی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، اور سینٹ پال ایسا شخص پہلا تھا کہ جس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس وقت تک مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ جو ہے خدا کا درجہ نہیں دیتے تھے، لیکن 300 سال تک جو ہے آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ جو ہے یہ عقیدہ بھی جڑ پکڑنے لگ گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، اور عیسیٰ کو بھی جو انہیں مادر خدا کہنے لگے، اور آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ گھڑ لیا۔ پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اور روح القدس تین کو ملا کر یہ کہتے تھے کہ یہ تینوں مل کر جو ہیں وہ ایک خدا بنتے ہیں، عقیدہ تثلیث اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یعنی 300 سال کے بعد ان کے ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ کو بھی جو ہے وہ اللہ کا درجہ دیا، نعوذ باللہ، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ اور موسیٰ یہ تینوں مل کر جو ہیں ایک خدا بنتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کے اندر عیسائیوں میں 2 فرقے بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عیسیٰ کا پیروکار کہتے تھے، قیامت کے دن ان کو سب کو کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ جو سوال کر رہے ہیں، تو اس سوال کا مقصد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرزنش مراد نہیں ہوگی، بلکہ اس سوال کا مقصد جو ہے عیسائیوں کی ملامت اور سرزنش ہے کہ جسے تم الہ مانتے ہو، جس کو جو ہے تم نے عیسیٰ کے بعد جو ہے ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خدا کہنا شروع کر دیا عیسیٰ کو یا عیسیٰ کو، تو یہ عیسیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو یہ گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لینے کے لیے جو ہے یہ سوال کریں گے، اور ان لوگوں کو شرمندہ کرنا مقصود ہوگا کہ جنہوں نے یہ خود ساختہ عقیدہ گھڑ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یعنی کس قدر یعنی وہ خوف کی وہ کیفیت ہوگی، اور کس قدر جو ہے ان لوگوں کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن روز محشر جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پر یہ سوال جب کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو نے یہ کہا تھا؟ تو یہ سوال اسی طرح ہی ہے جیسے جو ہے 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زندہ جو ہے وہ بچی جب گاڑ دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے باپ سے نہیں پوچھیں گے جس نے اس کو زندہ گاڑا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس بچی سے جب پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی بنا پر جو ہے اس کو قتل کیا گیا۔ تو حالانکہ وہ بچی تو مجرم نہیں ہے، اس کو جرم کرنے والا، اس کو زندہ دفن کرنے والا شخص جو ہے مجرم اصل وہ ہے، لیکن بچی سے سوال جو ہے اس لیے کیا جائے گا کہ غضب کی انتہا ہوگی، اللہ کا غصہ جو ہے اس قدر ہوگا۔ تو جس طرح جو ہے یعنی مجرم سے کلام کرنا بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں گے، تو اسی طرح جو وہ لوگ، وہ مشرکین، وہ نصارہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود ساختہ یہ عقائد بنا لیے اور شرک کا ارتکاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو بجائے اس پر یقین رکھتے، اس کو جو ہے کہانیاں یہ گھڑ لیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ کو، مریم کو جو ہے ان کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں سے اس قدر ناراض ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یعنی اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَإِذْ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس مستقبل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن جو ہے پیش آئے گا۔ اور یہاں پر قالا جو ہے وہ ماضی کا ہے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب کسی مستقبل میں یقینی کسی خبر کے لیے جو ہے ماضی کا لفظ جو ہے وہ لایا جاتا ہے، یقینی جب خبر ہو مستقبل میں تو اس کے لیے پھر ماضی کا لفظ جو ہے وہ از کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مکالمہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے یعنی مشرکین کو جو ہے اللہ تعالیٰ دو بدو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے یعنی ان سے سوال کریں گے، اور اس طرح جو ہے ان کو شرمندہ کیا جائے گا اور ان کی سرزنش کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے الہ بنا لو اللہ کے سوا؟
تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا؟ قال سبحانک ما یکون لی، کہ میری کیا مجال کہ میں اس قدر بڑا جرم یعنی شرک جیسا ظلم جو ہے اس کا ارتکاب، یہ تو ممکن نہیں کہ کسی پیغمبر کی زبان سے ایسے الفاظ سرزد ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اسی لیے سبحانہ کے الفاظ جو ہیں وہ پہلے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ایسا کوئی ممکن ہی نہیں کہ میں اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے اپنی زبان سے ادا کرتا۔ ما لیس لی بحق، میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا کوئی بات کہتا، اور اگر میں نے کہی بھی ہوتی تو اللہ تو علام الغیوب ہے، تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، تو دیکھ رہا تھا، تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تعلم ما فی نفسی، حتیٰ کہ یہ نہیں کہ میرے منہ سے الفاظ ادا ہوئے تو جانتا ہے، تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو میرے دل میں چھپی ہیں، تو ایسا تو کوئی خیال تو میرے دل میں بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ ناجائز طور پر ان کا درجہ بڑھا کر نعوذ باللہ خدا کے درجے تک لے گئے، یا ان کی والدہ کو لے گئے، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے اس بات کا انکار کریں گے کہ میں نے ایسا ان کو کچھ نہیں کہا تھا، میں تو صرف توحید کی دعوت دینے آیا تھا۔ اے اللہ، اگر ایسا میں نے کچھ کہا ہوتا تو ضرور تیرے علم میں یہ بات ہوتی، یا اگر میرے دل میں بھی ایسا کوئی خیال پیدا ہوا ہوتا تو تجھے تو اس کی بھی خبر ہونی تھی۔ ہاں البتہ میرا علم اتنا محدود ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے۔ انکا انتا، یہاں پر 2 دفعہ ضمیر لا کر جو ہے وہ تاکید کے معنی پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ بے شک تو ہی علام الغیوب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ جو مجھے الہ کہتے ہیں، تو میں اگر الہ ہوتا تو مجھے ان باتوں کی خبر ہوتی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ میرے بعد جو ہے میری امت کے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا جو ہے جرائم کرنے لگے، اور کس طرح جو ہے انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ ما قلتو، نہیں میں نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے مزید فرمائیں گے، ما قلتو، نہیں میں نے کہا، لہم ان سے، الا مگر، ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، بہی اس کا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، وکنتو، اور تھا میں، علیہم، ان پر، شہیداً، گواہ، ما دمتو، جب تک میں رہا، فیہم، ان میں، فلما، پھر جب، توفیتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا یا مجھے فوت کر دیا، کنتا، بے شک تو، انتا، تو ہی، الرقیب، نگران ہے، علیہم، ان پر، وانتا، اور تو، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر جو ہے وہ گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مزید کہیں گے کہ اللہ، تو نے تو مجھے جس بات کا حکم دیا تھا، یعنی توحید کی دعوت دینے کا جو حکم دیا تھا، جو مجھ پر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی، میں نے اس پر جو تیرا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، جو تو نے مجھے حکم دیا میں نے وہ کہہ دیا۔ توحید کا جو ہے وہ خاص طور پر یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یہی کہا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو صرف انہیں یہی کہا تھا کہ تو اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ تو اس بات پر گواہ ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت، اے اللہ میں تو ان باتوں کو ہی صرف جانتا ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا ہوں، فلما توفیتنی، اور پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر باقی کی باتیں میں نہیں جانتا، ان کا تو ہی نگران ہے۔ تو اس سے یعنی یہ آیت سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہو رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ علام الغیوب نہیں ہوتے، غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ انبیاء جب تک اپنی امتوں کے درمیان رہے ان کو صرف ان باتوں کا علم ہے جو ان کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ کرتی رہی، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قومیں جو بھی کام کرتی رہیں انبیاء کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جب حوض کوثر پر میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اور جو ہے ایک گروہ میری طرف لپکے گا پانی پینے کے لیے، فرشتے ان کو ہانک دیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کی امت جو ہے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانی جا رہی ہوگی، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی باتیں گھڑ لیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، یعنی یہ حدیث سے تائید ہو رہی ہے اس آیت کی بھی، کہ انبیاء کو خبر نہیں ہے، وہ علام الغیوب نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، انہیں نہیں خبر کہ ان کے بعد ان کی امتیں کیا کیا کام کرتی رہیں، ان کی امتوں نے کس کس طرح جو ہے وہ دین میں تحریف کی اور کس طرح جو ہے وہ منحرف ہوئے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ اللہ میں تو انہی باتوں کی خبر رکھتا ہوں، انہی کا ہی گواہ ہوں جو اب تک میں ان کے درمیان رہا، تو جب تو نے مجھے فوت کر لیا۔ توفیتنی کا لفظ جو ہے یہاں پر بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں پر کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ زمین سے اٹھا لیے گئے تھے، تو یہاں پر فوت سے مراد کون سے معنی ہیں؟ تو فوت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جو عام طور پر جو موت ہوتی ہے جس میں روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے اور بدن زمین پر رہ جاتا ہے، جو عام طور پر لوگ جو فوت ہوتے ہیں، کہ جیسا سورہ زمر آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ ہے جو فوت کرتا ہے لوگوں کو ان کی موت کے وقت۔ تو یہاں پر اس سے یتوفا سے مراد جو ہے یعنی وہ فوت ہونا ہے جس میں روح پرواز کرتی ہے، بدن نیچے رہ جاتا ہے۔ ایک فوت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں نیند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ وہ اللہ جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت، یعنی نیند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی چھوٹی بہن قرار دیا ہے کہ انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو وہ بھی ایک فوت ہونے کی ہی شکل ہے کہ اس کی جو ہے یعنی حواس اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، تو اس کو بھی نیند کو جو ہے یعنی فوت ہونا کہتے ہیں۔ ایک جو ہے فوت ہونا جس کی وضاحت کافی تفصیل سے اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی کہ انی متوفی کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ جب میں نے تمہیں اٹھا لیا تھا، تو فوت کا لفظ جو ہے ایک استعمال ہوتا ہے جسم کے ساتھ جو ہے پورا مکمل اٹھا لینا، پورے کا پورا لے لینا، تو ایک فوت ہونے کا معنی جو ہے قرآن پاک میں ان معنوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ آل عمران 55 اور سورہ نساء 158 میں فوت کا لفظ جو ہے پورے کے پورے بدن سمیت اٹھا لینے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، اور وہ صرف حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ انہیں ہی جو ہے پورے یعنی روح اور جسم کے ساتھ جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے توفیتنی سے کیا مراد ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام پورے وجود اور روح کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے وہ مراد ہے، یا پھر ان کا عام جو لوگوں کی موت ہوتی ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے، جسم زمین پہ رہ جاتا ہے، وہ مراد ہے؟ تو اس پہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا تھا، ان کو جب سولی دینے لگے تھے یہودی، تو اس وقت جب ان کو پورے وجود کے ساتھ اٹھا لیا گیا تھا وہ مراد ہے، لیکن صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ موت ہے جو عام انسانوں کی موت ہوتی ہے کہ بدن رہ جانا اور روح کا اٹھا لیا جانا۔ تو یعنی عیسیٰ دونوں معنی ہی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب، کیونکہ یہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوسری جو ان کی طبعی موت ہے وہ بھی ان کی ہو چکی ہوگی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، زمین پر جو ہے وہ ان کی حکومت ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو طبعی ان کی عمر ہے وہ پوری کریں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ تو یہ چونکہ مکالمہ قیامت کے دن کا ہے، تو اس سے جو بھی معنی مراد لیں، ان کا پہلا اٹھایا جانا وجود کے ساتھ یا پھر ان کا دوبارہ فوت ہو جانا، دونوں ہی معنی جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ ان کے پہلے اٹھائے جانے کے بعد یعنی بدن کے ساتھ اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم کیا کرتی رہی، یا ان کے عام جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے کیا کیا۔ تو وہ کہ کہتے ہیں کہ کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، خبردار ہے، تجھے ہمیں سب جو ہے ان باتوں کی خبر ہے۔ آگے پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جاری ہے، فرمائیں گے ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے یعنی میری قوم کو، فإنہم، تو بے شک وہ، عبادک، تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخش دے، فإنک، بے شک تو، انت العزیز، تو ہی غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے بندوں پر ظلم اور بے جا سختی جو ہے آپ تو نہیں کر سکتے، یہاں پر یعنی یہ مراد ہے کہ اللہ یعنی یہاں پر تعذبہم کو پہلے لا کر جو ہے یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان تغفر لہم فإنہم عبادک، کہ اللہ تو انہیں بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ تو یہ اس سے یعنی اگر یہ اس طرح کے الفاظ کہتے تو اس سے یہ معنی لیے جا سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی سفارش کر رہے ہیں، تو یہاں پر سفارش ہرگز مراد نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی حکمت کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے بات کریں گے
کہ اللہ انہوں نے شرک جیسا بڑا ظلم کیا، تو ظاہر ہے مشرک کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور مشرک کی سفارش بھی ایک پیغمبر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے بڑی ہی اچھے انداز میں، بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا ہے کہ اے اللہ ان تعذبہم، تو انہیں عذاب دے، یعنی مشرک کو اگر تو عذاب دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے جرم کیا ہے، اور تو بالکل زیادتی کرنے والا نہیں، عادل ہے، اور اس دن کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بالکل تیرا اگر فیصلہ مجرموں کے حق میں ہوگا تو وہ بھی تیرا فیصلہ ہے، اور اگر تو انہیں سزا دیتا ہے تو وہ بھی بالکل حکیمانہ، اور تو قادر مطلق ہے، تو اس پر بھی قادر ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور بعد میں جو ہے صفت عزیز اور حکیم لا کر بھی جو ہے یعنی یہ وضاحت مزید کی ہے کہ تو غالب ہے، ایسے لوگوں کو سزا دینے پر قادر ہے، حکمت والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ کن کو جو ہے ان کن جرائم کے بنیاد پر جو ہے سزا دی جا سکتی ہے۔ اس آیت کے متعلق جو ہے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، یعنی نفل میں مسلسل آپ یہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر صبح جو ہے اللہ سے سفارش کی اور مجھے وہ عطا کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ آیت پڑھ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم امتی، یعنی ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، یعنی اے اللہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اصل تو نے ہی اس مخلوق کو پیدا کیا، اگر تو انہیں سزا دینا چاہے تو اس پر قادر ہے، لیکن اگر تو انہیں بخش دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ پڑھتے رہے اور پھر اوپر ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، چہرہ مبارک کیا اور فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، یعنی اس قدر آپ کو اپنی امت کی فکر تھی اور روتے تھے راتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے، حالانکہ ویسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ و بکا، آپ کا وہ رونا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے دعا کرنا اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے صرف گواہی اکٹھی کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر آگاہ کیا کہ اس وجہ سے آپ اپنی امت کی خاطر جو ہے رو رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ عنقریب تمہاری امت کے معاملے میں ہم تمہیں رضامند کریں گے۔ تو ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے سوائے مشرک کے باقی سب کو جو ہے وہ، یعنی ان کے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی امت پر بہت ہی انعام تھا، کرم تھا، اور آپ کی تڑپ تھی، آپ کی محبت تھی اپنی امت کے لیے کہ راتوں کو اپنی امت کے لیے جاگا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو تو گارنٹی تھی جنت کی، سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا۔ آپ کی جو راتوں کا جاگنا، رونا، پکارنا، اللہ کے سامنے یا حضاری کرنا، سب جو ہے اپنی امت کے لیے تھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو ہے محبت جو ہے ظاہر ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے آپ ان کے لیے تڑپتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ پڑھتے رہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پورا ختم کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی ایک حصہ ہی انسان جو ہے سمجھ کر اگر پڑھے اور بار بار اس کو بھی پڑھے تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل میں جو ہے یہی آیت ہی بار بار دہراتے رہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اصل مقصد ہے، اس کی گنتی، پاروں کی اور صفوں کی گنتی جو ہے وہ اصل میٹر نہیں کرتی، اصل چیز جو ہے قرآن کا فہم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام اس مکالمے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ قال اللہ، تو اللہ کہے گا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع، فائدہ دے گی، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی، لہم، ان کے لیے ہے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہوا ان سے اللہ، عنہم، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہو گیا، عنہ، اس سے، ذالک، یہ ہے الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح جو ہے یعنی جواب دینے پر اور ان کو مشرکوں کے سامنے جو ہے سوال جواب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا دن جو ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، سب کے اعمال جو ہیں وہ سامنے ہیں، اعمال نامے پیش کر دیے گئے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال نامے جو ہیں ان کے داہنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں۔ تو آج کا دن تو آیا ہے رزلٹ کا دن، آج کا دن سچوں کو ان کے سچ جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ یعنی جو لوگ صادقین سے مراد یعنی مفسرین یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ آج کے دن جو ہے جس نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کی بات مانی، جس نے نماز پڑھی، جس نے عبادات کیں، اللہ کا ہر حکم مانا، تو آج تو دن ہے ان کو ان کے اس سب سچ کا یعنی جو انہوں نے مانا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، ان کے زبان اور فعل میں تضاد نہیں تھا، تو اس سچ کا فائدہ آج ان کو ملنے والا ہے اور ان کو پورا اس کا بدلہ جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ اور شرک جیسا جرم اور جھوٹ جو ہے یعنی جو اللہ پر جھوٹ یہ لوگ گھڑتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو یہ جھوٹ گھڑتے تھے اللہ پر، عیسیٰ کی والدہ کو جو ہے اللہ کی نعوذ باللہ زوجہ قرار دیتے تھے اور خدا کا درجہ دیتے تھے، تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ جو ہے وہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کو سزا ملے گی، ہاں البتہ جو سچے ہیں جنہوں نے سچ جانا، سچ کو پہچانا اور سچ پر عمل کیا، تو آج ان کو ان کے سچ جو ہے پورا فائدہ دے گا اور ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ ہی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو صادقین کو ملنے والی ہیں۔ تو صادقین کا درجہ جو ہے وہ قرآن پاک میں انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ درجہ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو انبیاء کے بعد صادقین کا درجہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ تو انہی صادقین کو ان کا سچ جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے اور ان کے لیے باغات ہیں، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ انسان کو دنیا میں تو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو سنبھالنے کا بھی خوف ہوتا ہے اور یعنی اس کو ذمہ داری ہوتی ہے اور چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، تو جنت کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جب انسان جنت میں چلا گیا تو وہاں پر نہ چھن جانے کا خوف ہے، نہ جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ بوڑھا ہونے کا کوئی خوف ہے، وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، نہ وہ نعمتیں پرانی ہوں گی نہ اس سے چھینی جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری ہی سورہ کی نچوڑ جو ہے آخری آیت میں ہے کہ جتنے بھی احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ملک و زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کے ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ہر طرح کی بادشاہی، وما فیہن جو اس میں ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے تو اس میں سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں کہ آسمان، ساتوں آسمان اور پھر زمین، ساتوں زمینیں، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، اس پر حکمرانی بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ تو پھر چاہیے یہ کہ اسی کا ہی حکم مانا جائے۔ اور اس آیت میں، اس سورہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، جو فیصلے اتارے ہیں اس سورہ میں، ان کو مان لینا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ تمام طرح کے اختیارات کا مالک جو ہے، بادشاہ وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ہے اوفوا بالعقود سے اس سورہ کا آغاز کیا تھا، وعدوں کی پابندی سے، اور ان کو تمام کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر اختتام جو ہے وہ قیامت کے اس منظر نامے پر کر رہے ہیں کہ جب لوگوں سے گواہیاں اکٹھی کی جائیں گی، وہ جو عہد انسان نے اپنے روح کے پیدا ہونے پر اللہ سے کیا تھا، الست بربکم، عہد الست کا، اور اس عہد کو پورا کیا کہ نہیں کیا، قیامت کے دن ان سب کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر وہ دن ہوگا کہ جب پتہ چلے گا کہ سچا کون تھا، کہ کون اس عہد الست پہ قائم رہا۔ ان لوگوں کو تو جنت ملے گی، لیکن جو ان سے پھر گیا، جس نے وعدوں کو پورا نہیں کیا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیں گے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کا فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔